الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا مشیر له ونشهد ان سیدنا وسندنا وطبیبنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ وبارک وسلم استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا۔ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو خاتم النبیین، امام الانبیاء، سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آگے آ جائیں سارے، تھوڑا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، خصوصاً جڑے ٹول آ کے بیٹھے نا وہ تو چھڈو نا، چلو کو بڑھا ٹھیرا لا بھی لیتا ہوں، خیر تو اگے آ جا نا۔ ہاں جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ہمارا مدرسہ حیات النبی کا یہ سالانہ جلسہ ہے اور خانقاہ حنفیہ کا سالانہ خانقاہی اجتماع ہے۔ مدرسہ اس لیے کہ شعبہ حفظ کا یہ مدرسہ ہے، اور آج ہمارے اس سالانہ اجتماع کے موقع پر ایک حافظ قرآن بچے کی دستار بندی بھی ہوگی انشاءاللہ، اور خانقاہ حنفیہ کا ہمارا سالانہ اجتماع ہے۔ ہمارے حضرت متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں، ہماری یہ چاہت ہے کہ پوری دنیا کے اندر تعلیم کے لیے ہم ایسے ادارے بنائیں جو تعلیم علم حاصل کرنے کے لیے دینی درسگاہ ہو، اور مسائل پوچھنے کے لیے دارالافتاء ہو، اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے خانقاہ ہو۔ اور مدرسہ حیات النبی ہمارے لیے بہترین دینی درسگاہ ہے،
اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے بہترین خانقاہ ہے۔ خانقاہ حنفیہ کی شکل میں اور مدرسہ حیات النبی کی شکل میں الحمدللہ ہمارے اس علاقہ بھر کی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نبوت کی دلیل عطا فرمائی، نبوت کی نشانی عطا فرمائی، اور جو نبوت کی دلیل ہے اور نبوت کی نشانی ہے اس کو دوسرے لفظوں میں معجزہ بھی کہتے ہیں۔ اور معجزہ ایسے فعل کو کہتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ہو، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور خلاف عادت ہو۔ تینوں کام ہوں، تینوں چیزیں ہوں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ہو اور وہ کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور خلاف عادت ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور تیسری بات، ایسا کام ہو جو اللہ کے حکم سے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، خلاف عادت ہو، اور اس وقت کے لوگ سارے مل کر اس جیسا فعل نہ کر سکیں اور اس پہ وہ عاجز آ جائے۔ یہ معجزہ کی بھی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ کئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، یعنی زیادہ عطا فرمائے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات بھی عطا فرمائے اور علمی معجزات بھی عطا فرمائے۔ اور کمن کیفن، مقدار، معیار، تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور کیفیت کے اعتبار سے معیار میں بھی تمام انبیاء سے زیادہ ہیں۔ چونکہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان تمام معجزات میں سے ایک معجزہ ایسا عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا، اور وہ بطور دلیل نبوت کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے۔ وہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو عطا ہوا اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معراج عطا فرمائی، جو سفر عطا فرمایا، اس سفر کے 2 حصے ہیں۔ اور معراج کا جو واقعہ ہے اس کا ایک اجمال ہے اور ایک اس کی تفصیل ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس کو اللہ کے نبی کے فرمان نے بیان کیا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ مختلف روایات کو جمع کر کے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر معراج کا واقعہ تھوڑا سا عرض کرتا ہوں، اور اس میں سے ملنے والے چند ایک اسباق یا چند ایک عقائد جو ہمیں اس سے ملتے ہیں وہ بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر کو بیان فرمایا،
اس سفر کو بیان کیا جو زمین سے زمین تک ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنے سفر کو بیان فرمایا، زیادہ اس سفر کو بھی بیان فرمایا جو زمین سے عرش تک ہوا ہے۔ یا یوں کہو، اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ فرش سے لے کر فرش تک اس کو بیان کیا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ فرش سے فرش تک اور پھر فرش سے عرش تک اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب یہ سفر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بہت پیارا اور عجیب اور محبوب انداز اختیار فرمایا ہے۔ اللہ اور بندے میں فرق کیا ہے؟ خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہے؟ اللہ خالق ہیں، باقی تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ خالق ہیں، تمام انبیاء اللہ کی مخلوق ہیں۔ خالق اور مخلوق میں فرق کیا ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ، سبحان بے عیب ہے وہ اللہ، سبحان ضرورتوں سے پاک ہے اللہ، سبحان ہر قسم کا وہ لفظ، ہر قسم کی وہ چیز جس کو ضرورت، احتیاج یا عیب کہا جا سکتا ہے، ان سے وہ پاک ہے۔ ہر قسم کی وہ صفت جس کے اندر شائبہ بھی شرک کا ہو سکتا ہے، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ سبحان وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کو آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان وہ ہر جگہ موجود ہے، آنے جانے کے لیے اس کو سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان وہ نیند سے پاک ہے، تمام قسم کی ضروریات سے وہ پاک ہے، بے عیب ہے۔ وہ اللہ قدرتوں والا ہے، طاقتوں والا ہے، خزانوں والا ہے۔ سبحان وہ پاک ہے، کون؟ الذی وہ اللہ پاک ہے، اسرا جس نے سیر کروائی ہے۔ ایک ہے سیر کرنے والا، ایک ہے سیر کروانے والا۔ جو سیر کرنے والا ہے اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جو سیر کرانے والا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اگر اس کی سیر پہ اعتراض ہے تو اس پہ نہیں ہے، اشکال کروانے والے پہ ہے۔ اگر اس پہ اعتراض ہے، سیر اس نے کی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کی، اس کو کسی نے کروائی ہے۔ جس نے کرائی وہ طاقت والا، وہ قدرت والا۔ سبحان الذی اسری، سیر اللہ نے کرائی ہے۔ وہ چاہے تو 1 سال کا سفر 1 منٹ میں کرا دے، وہ چاہے تو زندگی بھر میں ہونے والا سفر 1 منٹ سے کم وقت 1 سیکنڈ میں کرا دے، وہ چاہے تو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں کرا دے۔ ہماری عقلوں سے ماورا ہے، ہماری سوچ اور سمجھ اور شعور وہاں تک جائے گی نہیں۔ اللہ کی قدرتوں کا علم ہماری عقل میں محیط ہو سکتا ہی نہیں۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، اس اللہ نے سیر کرائی ہے اپنے بندے کو۔ کس کو کرائی ہے؟ اپنے بندے کو۔ لفظ عبد استعمال فرمایا،
عبد کہتے ہیں بندے کو، عبد کہتے ہیں غلام کو۔ اگر بندہ بھی کہا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑھ کر مقام عبدیت ہے، اور عبدیت کا مقام کامل طور پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ لفظ اور بھی آ سکتے تھے، اللہ تعالیٰ بنور ہی بھی لا سکتے تھے۔ میں نے اپنے نور کو سیر کرائی ہے۔ نور آتا جاتا ہے، کوئی کمال نہیں ہے، بندہ ہو کر وہاں تک پہنچے جہاں تک نور کی رکاوٹ ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ کمال ہے۔ بعبدہ، عبد بندے کو کہتے ہیں، عبد بندے کو کہتے ہیں، اور بندہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر ایک جسم ہے، نمبر دو روح ہے۔ روح اور جسم مل جائے اس کو بندہ کہتے ہیں۔ خالی روح ہے پھر بھی بندہ نہیں، صرف وجود ہے اس میں روح نہیں، اور وہ بندہ نہیں۔ اگر 4 ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، جب تک حرکت نہیں تو وہ کامل بچہ نہیں۔ انسان دنیا سے باہر آیا، دنیا کے اندر آیا، میں اور آپ دنیا میں موجود، ہم بندے ہیں۔ روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے۔ روح نکل جائے تو پھر وہ بندہ بندہ نہیں رہتا۔ آنکھ تو ہے، دیکھتی نہیں، ہاتھ تو ہے، پکڑتا نہیں، زبان تو ہے، بولتی نہیں، پیر ہے، چلتا نہیں، آنکھ ہے، دیکھتی نہیں، کان ہے، سنتے نہیں۔ سب کہیں گے وجہ کیا ہے؟ روح نکل گئی۔ روح نکل جائے بندہ بندہ رہا نہیں۔ بندہ بندہ اس وقت تک ہے جب تک روح اور جسم دونوں چیزیں موجود۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کل بھی یہ اشکال ہوا، آج بھی یہ اشکال ہوا۔ کچھ لوگ اس وقت تھے جنہوں نے یہ کہا محمد اتنی سیر کر لے، عقل میں بات آتی نہیں، سیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ کہا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی، معراج روحانی ہے، معراج جسمانی نہیں ہے۔ آج اس دور کے اندر بھی بعض لوگ ایسے موجود جن کا یہ نظریہ کہ معراج ہوئی ہے، جسمانی نہیں روحانی ہوئی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جسم نہیں گیا، روح گئی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے محلے کے اندر ایک عام آدمی ہے اور وہ سویا سو کر اٹھا، صبح ہوئی مسجد میں آیا اور اس کے بڑے بڑے بال زلفیں موجود، اور وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی آج میں نے عمرہ کیا ہے۔ وہ کہتے کیسے؟ میں گھر میں سویا تھا، میری آنکھ لگی، آنکھ لگنے کے بعد بس میں بیٹھا، ایئرپورٹ پہنچا، جہاز میں بیٹھا، جدہ پہنچا، جدہ سے مکہ پہنچا، بیت اللہ کا طواف کیا، میں نے سعی کی، اس کے بعد حلق کروایا، حلق کروانے کے بعد احرام کھول دیا۔ لوگ کہتے ہیں واہ، مسجد میں کھڑا جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے حلق کروایا ہے، آپ کے تو بال موجود ہیں، کہتا ہے عمرہ کر کے آیا ہوں، آپ تو یہاں پر تھے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب وہ خواب تو سچی ہے، اس نے دیکھا ہے، وہ خود نہیں گیا، اس کی روح گئی ہے، اس کی روح عمرہ کر لیا ہے۔ اس کی روح عمرہ کرنے والے کو آپ کے پورے علاقے میں کوئی ایک بندہ بھی اٹھ کے مبارک دے گا؟
मुबारक हो माशाअल्लाह, उम्रा कर लिया, गले में हाथ डाला, उम्रा कर लिया, उम्रा करके आए हो, हमारे लिए दुआ कर दो। सब कहेंगे भाई उम्रा तो तब है आपका जिस्म और रूह दोनों कर लें, जिस्म भी जाए रूह भी जाए। सिर्फ रूह उम्रा कर ले उसको उम्रा करने वाला मोतमिर नहीं कहते, जियारत करके आ जाए उसको जाहिर नहीं कहते, हज करके आ जाए उसको हाजी नहीं कहते। आप और मैं जिसकी रूह बैतुल्लाह में पहुंचे उम्रा करे उसको उम्रे की मुबारक नहीं देते, किसी की रूह हज करके आ जाए उसको हाजी नहीं कहते, जो ज़ियारत की ज़ियारत करके आ जाए उसको ज़ाहिर नहीं कहते। तो इसलिए कि उसकी रूह गई है, उसका जिस्म नहीं गया। हाँ, जिस्म के साथ उम्रा करे, मुबारक भी देंगे, हार भी पहनाएंगे, दुआ भी कराएंगे, हज करके आ जाए हाजी भी कहेंगे, इसलिए कि जिस्म और रूह दोनों ने हज किया, दोनों ने उम्रा किया, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी और आपकी रूह अगर एक रात में उम्रा कर ले कोई कमाल नहीं है, मेरी और आपकी रूह एक रात में हज कर ले जो महीना लगता है फिर उसका कोई कमाल नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह बैतुल्लाह से चले बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, कमाल कौन सा है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह आसमानों पे पहुंचे, कमाल कौन सा है? मेरे नबी का कमाल ये है कि रूह जिस्म के साथ मेरे नबी का जिस्म मुबारक मेराज पे जाए, जिस्मानी मेराज हो, हम ये मानेंगे नबी का कमाल है। नंबर 2, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज पे तशरीफ ले गए, बिअब्दी ही, मैंने अपने बंदे को सैर कराई है। बंदा कौन है? जिस्म और रूह दोनों के मजमूए का नाम है हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में मौजूद। हज़रत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके घर में मौजूद हैं। हज़रत जिब्राइल आए हैं, महबूब को जगाया है, जगाना बताता है। मेरे महबूब का जिस्म मेराज पे गया है, मेरे महबूब को वहां से घर से उठे हतीम में पहुंचे हैं, ये पहुंचना बताता है कि मेरे महबूब की जिस्मानी मेराज है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सवारी बुराक की आई है, उस पे बैठाया है। हज़रत जिब्राइल ने उनकी लगाम को पकड़ा है, पकड़कर सवारी को चलाया है। सवारी पे सवार होना ये बतलाता है मेरे महबूब के जिस्म को मेराज हुई है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर करते करते बैतुल मुकद्दस में पहुंचे। जब बैतुल मुकद्दस में पहुंच गए, वहां पर कमोबेश 1,24,000 अंबिया वहां पर मौजूद हैं। हज़रत जिब्राइल ने हज़रत रसूलुल्लाह को आगे किया है, या रसूलुल्लाह नमाज आप पढ़ाएंगे। मेरे महबूब ने नमाज पढ़ाई है, मेरे महबूब ने नमाज पढ़ाई है। जब नमाज पढ़ाई तो इमाम बने, बाकी अंबिया मुक्तदी बने, बाकी 1,24,000 अंबिया उनकी इमामत मेरे महबूब ने कराई है। मेरे महबूब का कमाल है कि इमामुल अंबिया का लक़ब मेराज की रात को मिला है। या तो इमामुल अंबिया न कहो या फिर महबूब की मेराज मानते हो, हज़रत मोहम्मद के जिस्म को मान लो। पीछे अंबिया 1,24,000 अंबिया मौजूद हैं, या उनको अंबिया न कहो या फिर मानना है तो फिर रूह और जिस्म दोनों को मान लो। वो ये है मेरे महबूब इमामुल अंबिया है। आज तक आपने इमामुल अंबिया तो सुना है, इमामो अरवाहिल अंबिया नहीं सुना। महबूब हज़रत आदम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक
1,24,000 انبیاء جو آئے ہیں وہ انبیاء کی صرف روحیں نہیں تھی، انبیاء اجسام سمیت آئے تھے، تبھی تو میرے محبوب امام الانبیاء بنے ہیں۔ اور دوسری بات اس سے اگلی، ہمارے شیخ ہمارے استاد محترم یہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی زندگی کا سب سے لمبا سفر یہ معراج والا ہے۔ سفر لمبا کتنا ہے؟ یہاں سے چلے، بیت اللہ سے چلے، بیت المقدس میں پہنچے، یہ زمین کا سفر ہے۔ میرے محبوب پہلے آسمان میں پہنچے، دوسرے آسمان پہ پہنچے، تیسرے آسمان پہ پہنچے، چوتھے آسمان پہ پہنچے، چھٹے آسمان پہ پہنچے، ساتویں آسمان پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، عرش معلیٰ پہ پہنچے، وہاں سے واپس آئے اور مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ کتنا لمبا سفر ہے! میرے محبوب کی زندگی کا سب سے لمبا سفر یہ معراج والی رات کا ہے، اور سب سے مختصر ترین نماز وہ ہے جو بیت المقدس میں پڑھی ہے۔ مختصر ترین نماز کون سی ہے؟ رکعتیں کتنی ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں۔ مختصر ترین نماز میرے محبوب کی اس رات کو ہے، اور وہ 2 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعت سے کم نماز میرے محبوب سے ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، باقی انبیاء نے اقتدا کی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے نماز کی 3 قسمیں ہیں، توجہ ہوگی تو آپ کو مزہ آئے گا، سمجھ آئے گی۔ نماز کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے عام نماز، ایک ہے افضل نماز، ایک ہے افضل ترین نماز۔ عام نماز کیا ہے؟ امام امتی ہے اور مقتدی بھی امتی ہے۔ جیسے ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، امام میں ہو، میں بھی امتی، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ بھی امتی، امام امتی ہو، مقتدی بھی امتی ہو، یہ عام نماز ہے۔ اس سے اعلیٰ اور افضل نماز امام نبی ہے، مقتدی صحابہ ہے، مقتدی امتی ہے، امام نبی ہے، مقتدی امتی ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نماز پڑھائی ہے۔ نماز پڑھانے کی کیا ہے؟ امام حضرت محمد الرسول اللہ اور مقتدی امتی ہیں۔ ایک نماز اعلیٰ ترین ہے، امام بھی اعلیٰ ہے، مقتدی بھی اعلیٰ ہے، امام نبی ہے، امام الانبیاء ہے، اور مقتدی تمام انبیاء ہے۔ مقتدی بھی انبیاء، امام بھی نبی ہے، پڑھنے والا بھی نبی، پڑھانے والا بھی نبی۔ امام الانبیاء پر قرآن نازل ہوا ہے، اور سورۃ الفاتحہ قرآن کی سورت ہے۔ تورات میں فاتحہ نہیں ہے، انجیل میں فاتحہ نہیں ہے، زبور میں فاتحہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان میں فاتحہ نہیں ہے۔ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی سورت ہے، اور نازل ہوئی امام الانبیاء پر پڑھی فاتحہ نبی نے ہے، باقی نبیوں پر نازل نہیں ہوئی، انہوں نے پڑھی نہیں۔ اعلیٰ ترین نماز وہ ہے جس میں امام فاتحہ پڑھتا ہے اور مقتدی فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ادھین آئیے، ادھین نہیں آئی، جنہوں آئیے کہ یوں بھی چپ نہیں۔ نماز سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ ترین نماز کون سی؟ امام بھی مقتدی، امام بھی نبی، مقتدی نبی، تھوڑے سے نہیں، 1,24,000 انبیاء، تمام انبیاء مقتدی، امام الانبیاء امام نے فاتحہ پڑھی ہے، مقتدیوں نے پڑھی نہیں۔ اب لگاؤ فتویٰ کہ نبیوں کی نماز ہوئی نہیں، انہوں نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ان کی ہو گئی۔ جو اعلیٰ ترین تھے تو ادنا ترین کی بدرجہ اولا ہو گئی، ان کی برکت سے ہماری بھی ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسم اور روح دونوں نے معراج کی ہے، روحانی معراج بھی ہے،
جسمانی معراج بھی ہے، اور تمام انبیاء جو ابتدا میں آئے صرف روحیں نہیں آئی، جسم اور روح کے ساتھ آئے۔ کمال میرے محبوب کا یہ ہے، میرے محبوب اپنے جسم اور روح کے ساتھ امامت کرائیں، تمام انبیاء کی روحیں نہیں اجسام سمیت اقتدا کریں۔ میرے محبوب کی شان ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیر کی ہے، کہاں سے کہاں تک کی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ توجہ فرمائیے، توجہ میری زبان پر نہیں، قرآن کے الفاظ پر۔ اللہ نے سیر کرائی ہے، اپنے بندے کو کرائی ہے، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے اٹھایا ہے، مسجد اقصی میں پہنچایا ہے۔ اگر میرے محبوب مسجد حرام میں بھی ہے، مسجد اقصی میں بھی ہے، یہاں بھی موجود، وہاں بھی موجود، پھر اسراء کس کو کہیں گے؟ سفر کس کو کہیں گے؟ براق سواری کا کیا معنی؟ جبرائیل کا آنا اس کا کیا معنی؟ اپنے گھر میں تھے، بیت اللہ میں نہیں، گھر سے نکلے، جبرائیل آئے، محبوب کو جگایا، یہاں سے چلایا، بیت اللہ میں پہنچایا۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں تھے، بیت اللہ میں نہیں، جب بیت اللہ میں پہنچے، ام ہانی کے گھر میں نہیں، بیت اللہ سے سوار کرایا براق پر، ان کو یہاں سے چلایا، بیت المقدس میں پہنچے، جب بیت المقدس میں تھے پھر یہاں نہیں تھے، اب بیت المقدس سے اٹھایا، پہلے آسمان پہ پہنچایا، آسمان پہ پہنچے، زمین میں نہیں، پہلے آسمان سے اٹھایا، دوسرے آسمان پہ پہنچایا، دوسرے آسمان پہ پہنچے، پہلے پہ نہیں، ایک ایک آسمان سے چلتے گئے، آگے پہنچتے گئے، سدرۃ المنتہا کے اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ جبرائیل نے کیا کہا تھا آپ سب جانتے ہیں، ایک جملہ مشہور ہے، جبرائیل امین نے کہا یہاں تک آنا میرا کام ہے، اس سے آگے جاؤں میرے نورانی پر جلتے ہیں۔ اس کا مطلب جبرائیل وہاں رک گئے، وہاں سے آگے حضرت رسول اللہ آگے چلے گئے، سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر مجھے اور آپ کو بتلایا ہے، نوریوں کا سردار حضرت جبرائیل سید الملائکہ، اس کے سفر کی انتہا ہو جاتی ہے، سید البشر کے سفر کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے جاتے ہیں، ظاہر سدرۃ المنتہا پہ جو پہنچ گیا وہ آگے گیا نہیں، جو آگے چلا گیا وہ پیچھے رہا نہیں، ہم آگے جانے کے قائل آگے چلے، عرش معلیٰ پہ پہنچے، اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہوئے، جب اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہوئے، حدیث نے اس کو نقل کیا ہے، اللہ کی خدمت میں اپنی طرف سے ہدیہ پیش کیا۔ ہدیہ کس چیز کا پیش کیا؟ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ الگ الگ بھی آتا ہے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، میری جانی عبادت میرے اللہ تیرے لیے ہے، میری مالی عبادت میرے اللہ تیرے لیے ہے، میری زبانی عبادت میرے اللہ تیرے لیے ہے۔ میرے اللہ، میرے محبوب نے اللہ کے در پہ پہنچ کے آمنے سامنے ہو کر شرک سے پاک ہدیہ پیش کیا ہے، التحیات للہ، غیر کے لیے نہیں، اللہ تیرے لیے ہے جانی عبادت، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ رکوع ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ زبان ہو، اے اللہ ہر قسم کی عبادت تیرے لیے ہے۔ اپنی طرف سے شرک سے پاک تحفہ اللہ کی خدمت میں اپنی طرف سے پیش کیا، اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو تحفہ کا جواب آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب،
اے میرے نبی سلامتی تجھ پر ہو، برکت تجھ پر ہو، رحمت تجھ پر ہو، اللہ کی سلامت اے محبوب تجھ پر ہو، اللہ کی طرف سے برکتیں محبوب تجھ پر ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں محبوب تجھ پر ہو۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، آج کل ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں، ارے جب ہم لوگ کلاس فیلو تھے تو نے مجھے یاد رکھا، اب تو افسر بنا ہماری سنتا نہیں، ہمیں یاد نہیں کرتا، جب ووٹ کی ضرورت تھی غریبوں کو بھی سلام کرتا تھا، اب تو MNA بنا، اب تو ہمیں بھول گیا۔ اس مقام پہ بتانا تجھے پہنچایا کس نے؟ ہم کلاس فیلو تھے اور غریب ضرور ہو، تیرا ساتھی ہو، لیکن عزیز دوستو عام طور پہ بے وفائی ہوتی ہے، سکول والا تھوڑا سا افسر بن جائے اپنے ساتھ والوں کو بھول جاتا ہے، محلے کے غریبوں کو بھول جاتا ہے، MPA بن جائے سپورٹر تو یاد ہے، ووٹر بھول جاتا ہے، MNA بن جائے سپورٹر تو یاد ہے، ووٹر کو بھول جاتا ہے۔ ارے عزیز دوستو، اس ذات کا کیا کہنا جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، سب کچھ سجایا گیا، اس ذات نے مجھے اور آپ کو اس شکوے کا موقع نہیں دیا، بلکہ آج میں نے غریب ہو کر، میں نے عام ہو کر، ہم نے بھلا دیا میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے مولا، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقام انتہا پہ پہنچے، عرش معلیٰ پہ پہنچے، اللہ جل جلالہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول، اللہ کی طرف سے سلامتی کا نزول، اللہ کی طرف سے سلام کا ہدیہ، اللہ کی طرف سے برکت کا تحفہ، اللہ کی طرف سے رحمت کا تحفہ۔ قربان جاؤنا اس موقع پر بھی میرے اور آپ کے امام، میرے اور آپ کے سید، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، یا اللہ مجھ پر میری امت، میری امت، میری امت، امت کا سوال ہے، جواب تو سنیے، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اے محبوب صرف تجھ پر رہی سلامتی، تجھ پر بھی، تیری امت پر بھی، رحمت تجھ پر بھی، تیری امت پر بھی، برکت تجھ پر بھی ہے، تیری امت پر بھی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، میری محبوب نے کہاں کہاں یاد نے کیا، کہاں کہاں یاد نے کیا، سجدے میں امتی، سجدے میں امتی، سجدے میں روئے، غاروں میں روئے، ارے بازاروں میں روئے، امت امت کرتے رہے، امت کے لیے روتے رہے، اور معراج کی رات بھی عروج کی انتہا ہے، وہاں پر جا کر بھی میرے اور آپ کے محبوب نے مجھے اور آپ کو نہیں بلایا۔ وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اے میرے محبوب صرف تجھ پر نہیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی۔ وہ نیک بندے کون ہیں؟ صالحین فرمایا کہ عمل صالح کریں، عمل صالح کریں، محبوب کی اتباع کریں۔ ہمارے شیخ، ہمارے حضرت فرماتے ہیں، آیت آتی ہے نا، یہاں حدیث ہے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور آیت ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائیں، اعمال صالح کریں۔ حضرت فرماتے ہیں اعمال صالح کا دوسرا مطلب یہ ہے اعمال وہ کریں جو سنت کے مطابق ہوں، اعمال وہ کریں جو سنت کے مطابق ہوں۔ اس کی تھوڑا سا فرق معلوم میں عرض کرتا ہوں، عمل بعض اوقات بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، اور سنت کے مطابق نہیں ہوتا، اس پر اجر نہیں ملتا۔ عمل چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس پر سنت کے مطابق ہوگا، اس پر اجر مل جائے گا۔ ہر آدمی تقاضا کرتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، بیت الخلاء میں جائے، سنت کے مطابق جائے تو یہ عمل بھی عبادت بن جائے گا، یہ عمل بھی عمل صالح بن جائے گا، کیونکہ مسنون ہے، مسنون ہے۔ اگر آدمی بیت اللہ میں چلے جائے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اب طواف کیا ہے؟ یہاں سے اس طرح چکر لگائیں، ٹھیک ہے، یہاں سے اس طرح چکر لگائیں۔ اگر وہاں پر جا کر آدمی کہتا ہے
چلو 7 نہیں آج 14 لا لینے ہیں لیکن اینج لاؤں گے، تو چکر ہی ہے نا۔ یہ چکر تو ہوگا، طواف نہیں ہوگا، چکر تو ہوگا، عمل مسنون نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے شیخ کی کون سی بات عرض کروں۔ پچھلے دنوں مدینہ منورہ میں تھے، تو وہاں پر ایک ساتھی تھے، ان کے مرید تھے، ان کا نکاح تھا۔ تو نکاح کے موقع پر حضرت نے گفتگو فرمائی، فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک جملہ چلتا ہے، نکاح مسنون، نکاح مسنون۔ فرمایا نکاح مسنون کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ نکاح وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی نے کیا تو یہ مسنون ہوا، اور ایک یہ ہے کہ ایسے کیا جیسے اللہ کے نبی نے کیا، یہ ہمارا مسنون نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کے نبی نے نکاح کیا اور امتی نے کیا تو یہ کیا ہوا؟ سنت۔ یہ نکاح کرنا مسنون عمل ہے، سنت سے ثابت ہے، لیکن نکاح کیا جو اللہ کے نبی کی سنت تھی، ایسے کیا جیسے ہمارے وڈیرے خاندان رشتہ دار کرتے ہیں، ہندوؤں کے مطابق کیا تو یہ مسنون نہیں ہے۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے نکاح کا کرنا مسنون، ایک ہے نکاح سنت کے مطابق ہونا، یہ الگ مسنون ہے۔ اس کو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہم اس سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہاں اس کو بھی اپنائیں، ان کو اپنائیں۔ تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا، عمل وہ جو سنت کے مطابق ہو تو یہ عمل صالح ہوگا، یہ عمل صالح ہوگا۔ عمل صالح، اللہ اکبر، توجہ بھئی، لوگ آتے جاتے، عمل صالح کرنا میرا اور آپ کا کام ہے، اور اللہ تعالی برکتوں میں، رحمتوں میں اور سلامتی میں جو اپنے محبوب پر نازل فرماتے ہیں، ان میں اللہ تعالی ہمیں بھی شامل فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہی تو چیزیں خانقاہ میں سمجھائی جاتی ہیں اور یہی چیزیں دی جاتی ہیں، عقائد کی اصلاح ہو، اعمال کی اصلاح ہو، صرف رسمی بیانات نہ ہو۔ تھوڑا سا کھولیں میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج ہوئی، واپس تشریف لائے، پورا معراج کو بیان فرمایا۔ سننے والا کون ہے؟ براہ راست، تو جو براہ راست محبوب کی زبان سے سن رہا ہے، محبوب کی زبان سے سن رہا ہے، اور اس کو سن کے عقل پہ پرکھا، نہیں ایک ہی میں ہو سکتا ہے، نہیں ایک نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے عقل پہ پرکھا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اللہ اکبر۔ علماء موجود ہیں، لیلا یہ نہیں ہے کہ رات کو سیر کرائی ہے، اور رات تو 12 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے، رات کو سیر کرائی ہے، وقت رات کا ہے، لیکن رات کے انتہائی مختصر ترین وقت میں اتنا لمبا سفر کرایا ہے۔ لیلن سننے والا عربی تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ لیلن نکرہ ہے، اور وہ سمجھتا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ سننے والے نے پرکھا عقل پہ، عقل پہ پرکھا۔ نہیں، ہم تو سفر کرتے ہیں، یہاں سے شام جاتے ہیں، گھوڑوں پر جاتے ہیں، مہینہ لگ جاتا ہے، اور یہ کیا کہتا ہے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہیں، باہر نکلا، باہر نکل کے ان کے آج موقع ہے، کچھ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو سائٹ پہ ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے، جس سے سنا اس سے وضاحت نہیں پوچھی، باہر جا کے پروپیگنڈا، باہر جا کے لوگوں کو گمراہ کرنا آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانے دور کی بات ہے، اور اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے علماء پہ اعتماد کرتے ہیں۔ علماء پہ اعتماد کریں، اس وقت علماء پہ اعتماد، اور اس وقت امام الانبیاء ان پہ اعتماد کیا تھا تو ان کا ایمان بچا تھا، آج ان پہ کریں گے تو ہمارا ایمان بچ جائے گا۔ وہ باہر نکلا، ایک شخص ملا، سو کہتا ہے یار ایک بات بتا۔ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، اتنا لمبا، پوری بات جو میں بیان کر چکوں، اتنا لمبا، کیا بتاؤ عقل مانتی ہے، سمجھ میں آتی ہے؟ اگر ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کہتا ہے؟
نہیں واقع نہیں ہوندی، گل تو ٹھیک ہے باقی انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ کرتا کون ہے، دعویٰ کیا کس نے ہے یہ تو بتا۔ اس نے کہا آج لگتا ہے سمجھ آ گئی ہے، اس نے کہا کہ لگتا ہے سمجھ آ گئی۔ اس نے تحقیر کے انداز میں وہی جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے، سمجھانے کے لیے وہی جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ اس نے کہا یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس سے بڑا بھی کرے تو میں مانتا ہوں، اس سے بڑا بھی کرے تو میں مانتا ہوں۔ محبوب کی زبان سے سنا، عقل پہ پرکھا، اس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ ابو جہل کی زبان سے سنا، نبی کی وحی پہ اعتماد کیا، اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ شان صدیق اکبر۔ ہم لوگ ابو جہل کے طرز پہ نہ آئیں، ابو جہل کے طرز پہ نہ آئیں، ہم لوگ حضرت صدیق اکبر کے طرز پہ آئیں۔ جو بات سمجھ میں آئی مان لیا، نہیں سمجھ میں آئی تو نہ مانا۔ اس موقع پر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، فضائل اعمال کے اندر ایک حدیث، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، جس کا مفہوم فرمایا کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس کے لیے ایسے تنگ ہو جاتی ہے، اگر وہ گناہگار ہے تو تفصیل، جیسے پسلیاں پسلیوں میں اس طرح گھس جاتی ہیں جس طرح یہ ہاتھوں کی انگلیاں، یوں اشارہ کیا۔ اور دوسرا جنتی ہے، مومن ہے، نیک ہے، قبر کھل جاتی ہے، تحد نگاہ کھل جاتی ہے، اور فرمایا اعلان ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے کھڑکی کھول دو، جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، پھر کہا جاتا ہے سو جا، جیسے پہلے دن کی دلہن سوتی ہے، سو جا، کوئی تجھے اٹھانے والا نہیں ہے، آج سو جا، سو جاتا ہے، یعنی امن مل جاتا ہے۔ عقل کے اندھے وہ یہ سوال، یہ کیسے ہو سکتا ہے، قبر تو یہاں پر ہے، ساتھ یہ قبر ہے، یہ ہوا وہ ہوا۔ میری بات سنیے، میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر چک 138 جنوبی ہے نا، جنوبی، اس کے قبرستان سے اگر کوئی مومن نیک بندہ آ کر کہے کہ میں آیا ہوں، میری قبر کھل گئی تھی اور وہاں تک گئی، وہاں تک گئی، ہم اس کو مان لیں گے نا؟ ہاں، وہ کہتا ہے، ہم نے کہا یار تو کہتا ہے دیکھ کے آیا ہے، ہمیں تیری زبان پر اتنا یقین نہیں جتنا امام الانبیاء کی زبان پہ یقین ہے۔ تیری آنکھ دھوکہ کھا گئی، کان دھوکہ کھا گئے، میرے محبوب کی زبان دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ ہم عقل پہ نہیں پرکھتے، ہم شریعت کو دیکھتے ہیں۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، یہ نہیں کہہ سکتے یہ بات غلط ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات میں، اپنی بات ختم کر رہا ہوں، جو میرے اور آپ کے لیے تحفہ لے کے آئے، 5 نماز کا تحفہ لے کے آئے، 5 نماز کا تحفہ۔ آپ نے سنا ہے 1 بار گئے، 2 بار گئے، تیسری بار گئے، چوتھی بار گئے، اور یہ تو ان کے آنے جانا نہیں، ملاقات کا بہانہ تھا۔ پہلی بار بھی 5 دے دیتے، پہلی بار 5 دے دیتے، تو یہ آنا جانا کیسے رہتا؟ یہ تو آنے جانے کا بہانہ تھا، نمازوں کا معاف ہونا۔ وہی وجہ ہے جب آخری بار گئی ہیں 5 ملی ہے تو یہ فرمایا محبوب تیری امتیں پڑھیں گی 5، ثواب 50 کا دیں گے، ثواب 50 کا بھی دیں گے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کی برکت سے میرے اور آپ کے اوپر احسان کیا، 5 پڑھ لیں گے 50 کا ثواب مل جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیو، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو بھی ماننا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھی ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو چند باتیں میں نے عرض کی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی 5 وقت کا نمازی بنا دے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔